بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لینا یہ آدھی معیشت ہے۔ معیشت کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے ایک ترتیب بنا لے۔ روزمرہ کا خرچہ ہے، معاملات ہے، مختلف ضروریات ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے ایک منظم اور مینج کرنا ہے، یہ ایک سمجھدار آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا پورا مہینہ گزر بھی جائے اور اس پر کوئی بوجھ بھی نہ آئے، وہ مقروض بھی نہ بنے، وہ پریشان بھی نہ ہو۔ چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس میں ہماری زندگی کے ہر حصے کے لیے ترتیب موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد اور عبادات اور اعمال کی بات ہے، بلکہ جو ہمارا خرچ ہے، روزمرہ کے جو معاملات ہے، گھر کو چلانے کی جو ترتیب ہے، اس کے لیے بھی آپ نے ایک نصیحت بیان فرمائی اور بہت آسان انداز میں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقہ، انسان خرچ کرنے میں اعتدال پیدا کر لے، درمیانہ راستہ پیدا کر دے۔ دیکھیں، آج کی زندگی میں وسائل بڑھانا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ضروریات کو کنٹرول کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بھئی ایک آدمی کی تنخواہ مثال کے طور پہ 25,000 روپے ہے، اس حساب سے وہ اپنے گھر کا ایک بجٹ بنا لیتا ہے کہ 25,000 روپے میں میرا مہینہ گزر جائے۔ لیکن جب اگلا مہینہ آیا تو دودھ مہنگا ہوا، چینی مہنگی ہو گئی، گوشت مہنگا ہوا، پیٹرول مہنگا ہوا، سب چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، لیکن تنخواہ وہی 25,000 ہے۔ اب دیکھیں، وسائل 25,000 پہ رکے ہوئے ہیں، لیکن ضروریات زندگی وہ بڑھ گئی۔ اب میں نے درخواست دی جی میری تنخواہ بڑھائے، انہوں نے کہا اس سال نہیں بڑھ سکتی۔ اب دیکھیں، وسائل کو بڑھانا یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، میں اس کو نہیں بڑھا سکا، لیکن اس طرف سے گھر کی ضروریات خود بخود بڑھ گئی۔ اب توازن بگڑ رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر اس حدیث پاک کو ہم سامنے رکھیں گے۔ وسائل میں اپنے ارادے سے تو نہیں بڑھا سکتا کہ کسی سے چھین لوں، اپنے 25 کو 50 کر لوں۔ ہاں، جو میرا خرچہ تھا پہلا گھر کا، اس میں خود اعتدال پیدا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ پہلے صبح 1 کلو دودھ گھر جاتا تھا، اب میں اس 1 کو ½ کلو کر دوں، یہ تو کر سکتا ہوں نا میں۔ پہلے 2 دن گھر میں گوشت بنتا تھا، اب 1 دن بننے لگ جائے۔ پہلے 4 لائٹیں جلتی تھی، اب 2 لائٹیں ہو جائے۔ جو چیز انسان کے اختیار میں ہے، بس میں ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا بوجھ آئے گا، تکلیف ہوگی، کمی محسوس ہوگی، لیکن انسان ایک بڑی مصیبت سے، قرضے کے بوجھ سے، پریشانی کے بوجھ سے بچ جائے گا۔ حدیث پاک اس کی ترغیب دے رہی ہے، الاقتصاد فی النفقہ۔ جو شخص خرچ کرنے میں اعتدال پیدا کر لے گا تو گویا اس نے آدھی معیشت تو اپنے قابو میں کر لی، کنٹرول کے اندر کر لی۔ باقی آدھی معیشت کے لیے فکر کرے گا، محنت کرے گا، کمائے گا، ذہن لڑائے گا۔ تو اعتدال ہماری زندگی میں، خرچ میں، اس میں آئے گا تو یقین کرے سکون والی زندگی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک